بولے نبی کریم کے دور میں کتنی تھی؟ ایک. صدیق اکبر کے دور میں ایک. عمر فاروق کے دور میں صرف ایک. کون سی؟ جو خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہو، بس ایک اذان. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان دی جائے، جمعے کی اذان دی جائے تو تمام معاملات چھوڑ دو، بیع وغیرہ چھوڑ دو اور سعی الی الجمعہ کرو، فوراً جمعے کی طرف آؤ. جب عثمان غنی کا دور آیا تو مدینہ پھیل گیا اور بازار مدینے سے باہر چلا گیا. بعض اوقات اذان کی آواز صحیح نہ پہنچتی، یا پہنچتی تو لوگ جب تیاری کر آتے تو دیر ہو جایا کرتی. تو زاورا کا ایک مقام تھا مدینے کے باہر، جہاں عثمان غنی نے ایک مؤذن مقرر کیا کہ پہلی ایک اذان دی جائے تاکہ لوگ ہوشیار ہو کر آئیں، پھر دوسری اذان کے فوراً بعد خطبہ اور جمعہ ہو جائے، دیر سے نہ پہنچے. آج دیکھیں یہ پہلی اذان ہر جگہ دی جا رہی ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف، جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جس سے دین کو تقویت ملے، محبت رسول میں اضافہ ہو، ثواب میں. انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایک اذان بڑھا دی، یہ بھی کوئی دین میں بدعت کیا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اذان یہ تعبدی والی اذان نہیں تھی جو مسجد میں ہوتی ہے، جو اذان کے لیے بلاتے ہیں، یعنی جو خاص جو اصل اذان ہے وہ معاملہ نہیں تھا اس کا. انہوں نے خود کہا کہ بھئی تعداد بڑھ چکی تھی، لوگوں کو بتانا مقصود تھا، تو وہ ایک طرح سے اعلان تھا، ایک طرح سے لوگوں کو بتانے کے لیے ایک اور اذان دلوائی. اور ہماری معلومات کی حد تک تو کسی روایت میں اس کے خاص الفاظ کیا تھے یہ بھی نہیں پتا. اگر کسی کے علم میں ہو تو میں گزارش کروں گا وہ ہم تک بھیجے کہ اس کے الفاظ کیا تھے. یہ تو جو اذان نماز کے ساتھ جو متصل اذان ہے، نماز کے لیے خاص ہے، اس کے بارے میں تو سب پتہ ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. بہت سارے موقع پہ اذان کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہر اذان سے مراد وہی اذان ہے. وہ ایک طرح کا اعلان تھا، یعنی ایک دوسری جگہ کھڑا کر کے وہ اعلان کرواتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہونا ہے، وہ لوگ آ جائے. تو وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، وہ کوئی تعبدی فیصلہ نہیں تھا، وہ کوئی دین میں اضافہ نہیں تھا، وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ نماز کی طرف آئیں. وہ چیز بحیثیت عبادت کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی عبادت ایجاد کر دی، وہ بھی کوئی تعبدی مسئلہ ہو. دونوں میں بڑا فرق ہے، انتظامی کوئی قدم اٹھانا اور کوئی تعبدی چیز ایڈ کر دینا، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو وہ جو اعلان کروایا تھا ایک، اس کو آپ اذان کہہ لیجیے جو چاہیں کہ، لیکن اس کا معاملہ اس اذان کی طرح نہیں ہے جو نماز کے لیے تھا. تو وہ ایک انتظامی حکم تھا، ایک انتظامی جو ہے ان کا فیصلہ تھا، وہ دین میں کوئی چیز اضافہ نہیں تھا. کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ اذان نہیں دیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی؟ یا وہ بالکل کمپلسری ہے، اس کو دینا ہی ہے. آج جن لوگوں نے جس طرح سے جوڑ کے رکھا ہے، وہ چاہے بھلے پوری دنیا میں ہوتا ہو، اہل حدیث مساجد میں عمل نہیں ہوتا ہے، یہ تقلیدی مساجد میں ہوتا ہے، لیکن وہ چیز غلط ہے، وہ چیز غلط ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ویسا نہیں ہوتا تھا. ان لوگوں نے دونوں اذانیں لا کے مسجد میں شامل کر دیا. یہ صورتحال عثمان بن عفان کے دور میں بھی نہیں تھی، اس لیے اس کو بعض علماء بدعت کہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ بھئی عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری جگہ اذان دلوائی تھی، دوسری جگہ دلوائی تھی. اگر آج بھی ایسی کوئی شکل ہو، ایسی کوئی مسئلہ آ جائے کہ اذان نے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، نہیں پہنچ رہی آواز، اب کسی کو کہیں کھڑا کر دیا، تم یہاں کھڑے ہو وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے سب کو بتا دینا، اعلان کر دینا، کسی طرح کے کچھ کلمات ادا کر دینا، تو اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں بولے گا. لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے، یا تقلیدی علماء نے اپنایا ہے کہ لا کے اس کو مسجد میں شامل کر دیا دو نمازوں کو، یہ طریقہ، یہ عمل صحابہ سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے اس سے جو ہے بدعت حسنہ کی دلیل لینا غلط ہے. اچھا کفایت بھائی، یہ جتنے خلفاء ہیں، خلفاء کے جو اعمال ہیں، ان کو لا کے یہ جو ہے دلیل میں پیش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ تعبدی بھی نہیں ہے، پھر خلیفہ کا عملہ. خلیفہ کے بارے میں تو علیکم انتظامی جو چیزیں ہیں، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین موجود ہے، تو ہمارے لیے وہ تو نص ہے. پھر یہ منع کرنے والا بھی جو بیان کر رہے ہیں، جیسے عورتوں کو منع کرنے کا، بھائی آج بھی تو عورتوں کو مصلحت اگر ہے، مان لیجیے کوئی شرعی چیز پیش آ رہی، کوئی شرعی عذر ہے، تو آج بھی تو منع کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی عورت ایسا جا رہی ہے جو جانا اس کا یعنی بے پردگی سے مثلا جا رہی ہے، بے پردگی سے جانے کو تو آج بھی منع کرے گا. اور ابھی چھوڑ گئے مجھ سے، جی بالکل جی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک اذان کہا دینے کے لیے، وہ خلیفہ تھے نا، ان کے ماتحتی میں، ان کے زیر خلافت ایک بہت بڑا حصہ آتا تھا.
وہ صرف مدینہ میں تھوڑی مسئلہ تھا. تو آپ کیا کسی روایت سے بتا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ ہر مسجد میں 2 اذان دی جائے؟ کوئی شخص ایسی روایت پیش کرے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے علاوہ پورے عالم اسلام میں، چاہے شام ہے یا جو بھی علاقے ہیں جو فتح ہو چکے تھے، جہاں صحابہ جا چکے تھے، عراق ہے، کوفہ ہے، شام ہے، جو بھی علاقے ہیں، کیا عثمان بن عفان رضی اللہ، یا مصر ہے، جو بھی ہے، کیا عثمان بن عفان رضی اللہ نے سب جگہ یہ جو ہے ہدایت بھیجی، سب جگہ یہ حکم نامہ بھیجا کہ ہر مسجد میں 2 اذان کر دی جائے؟ نہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، وہ کوئی تعبدی اضافہ نہیں تھا دین میں. ورنہ ایسا کچھ ہوتا نا کہ بھئی جمعہ کے ساتھ 2 نماز ہونی چاہیے تو وہ ہر مسجد کے ساتھ بول دیتے ہر جگہ ایسے کرو. ایسا انہوں نے ہر جگہ نہیں کیا تھا. لیکن آج یہ تقلیدی علماء نے ہر جگہ کر دیا. یہ ان کی شامت ہے، ان کی نحوست ہے، ان لوگوں نے ہر جگہ اس کو کر دیا. یہ ان کی فقاہت ہے، ان لوگوں نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے. ایک چیز ہو گیا، صحیح ہو گیا تو بھی کسی نے اجتہاد کیا، صحیح غلط لاک کر دیا. انہوں نے بہت سارے اجتہاد کو لاک کر دیا، طلاق کے مسئلے کو لاک کر دیا، اس کو لاک کر دیا، مسجد میں جانے کے مسئلے کو لاک کر دیا. اب نیا اجتہاد آ ہی نہیں سکتا. تو یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی وجہ سے اس طرح سے پھیل گیا بہت ساری جگہوں پہ. لیکن صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہر مسجد میں 2 اذان ہو رہی ہو. ایسا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک وسیلہ تھا، یعنی یہ اذان جو ہے وسیلہ بھی ہے اور مقصد بھی ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جاری کی تھی وہ تو صرف وسیلہ تھا. اب جب وسیلے کی شکل بدل گئی، ہمارے یہاں آج مائک ہو گیا، مائک موجود ہے، وسیلے کی شکل بدل گئی ہے. تو وہ جس طرح وسیلہ تھا انتظامی، اس طرح انتظامی وسیلہ آج مائک ہے. تو ہم وسائل کے بارے میں تو کہتے بھی نہیں ہیں، ہمارا وسائل کے بارے میں تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب خلیفہ کا معاملہ ہو، خلیفہ کی طرف سے ہو، خلفائے راشدین کی طرف سے ہو. میں وہی کہہ رہا تھا کہ جیسے منع کرنے کا مسئلہ جو عورتوں کا ہے، آج بھی تو وہ یعنی منع کرنے والی جو بات آئی تھی نا، تو آج بھی اگر کہیں مصلحت ہے منع کرنے کی، کسی ایک عورت بے پردہ ہو کے نماز پڑھنے جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو منع کرے گا وہ کہ اگر جانا ہے تو بھائی جو ہے پردے کے ساتھ جائیے، نہیں تو آپ نہیں جا سکتی مسجد اس طریقے سے. یا کوئی بہت بڑا فتنہ ہو، اس کو پتا ہو اس طریقے سے، تو عذر شرعی ہے تو آج بھی منع کر سکتا ہے. لیکن عذر شرعی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نہیں منع کر سکتا ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس پر ہم آج بھی قائم ہیں. اس کو آپ بدعت اور حسنہ اور سیئہ میں کیسے لاتے ہیں؟ دین کے قریب آئیں، دین کی ترغیب حاصل ہو. اور وہ سرکار کے دور میں نہیں تھا. بدعت یہ بھی ہے لیکن اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا. بدعت سیئہ پر عامل جہنم میں جائے گا. اور بہت ساری باتیں ختم کیجیے. آگے جو باتیں نا بار بار وہی باتیں جس کا کل اور آج ملا کے شیخ صاحب نے جواب دے دیا ہے، تو اس کو تکرار کر کے کوئی فائدہ نہیں. وہ اس کا بہت سارا حصہ جواب آ چکا ہے. یہ شروع میں نے چلایا تھا کہ اس میں سے بھی کئی باتیں آ چکی ہیں، جمع قرآن کی باتیں، تراویح کی باتیں تو بار بار یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو ہم ختم کرتے ہیں ویڈیو کو. جی ایک دو جو ہے نا میں باتیں رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ ابھی جو حضرات بات کرنے آئیں گے نا، وہ اصل میں اس کو پہلے غور سے سن لیں. کہ دیکھیے میں ایک بات تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ دین مکمل ہے کہ نہیں مکمل ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دین مکمل ہوا کہ نہیں مکمل ہوا. اگر دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب اب اس میں نیا کچھ اضافہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں رہ گئی. اور اگر کچھ اضافہ کرنے کی گنجائش موجود ہے تو اس کا مطلب دین مکمل نہیں ہوا تھا. کہ بھائی مکمل تو اس کو کہتے ہیں نا جس میں کسی اضافے کی گنجائش باقی نہ رہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دین میں کسی بھی طرح کی بدعت حسنہ سیئہ اپنی جگہ پر رکھیں، کسی بھی طرح کی کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کی گنجائش موجود ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے اس دعوے کے ذریعے سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا تھا. کیونکہ اگر دین مکمل ہو گیا تھا تب کیسے اس میں اضافے کی گنجائش باقی رہ گئی؟ تو یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ بھائی دین مکمل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دین کے اندر پوری ایک عید ایڈ کرنے کی گنجائش موجود تھی، تو اس کا مطلب یہ دین پھر مکمل نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. سارا دین اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا تھا، سارا دین رسول اللہ نے امت کو نہیں بتایا تھا. کچھ چیزیں باقی تھیں، ایک پوری عید باقی تھی جو نہ اللہ نے بتائی تھی، جو نہ رسول اللہ نے بتائی تھی. وہ 4 صدی ہجری میں جا کر کے کچھ لوگوں نے بتائی کہ دین کے اندر ایک عید کی گنجائش اور موجود ہے، اور پھر اب کچھ لوگ جو ہے وہ 4تھی عید کی گنجائش لا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے ہمارے بھائیوں کو سمجھنے کی کہ دین مکمل اگر ہو گیا ہے تو اس میں کسی اضافے کی گنجائش موجود نہیں ہے. دوسری بات جو شیخ شعبان نے بھی کہی، شیخ کفایت نے بھی کہی کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کسی اضافے کی گنجائش موجود ہے، بس وہ اضافہ جو ہے حسنہ ہونا چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حسنہ ہے کیا سیئہ ہے، یہ طے کون کرے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں چیز حسنہ ہے اور فلاں چیز سیئہ ہے؟ بھائی دیکھیے ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے حضرت ابن عباس کے ساتھ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. اس کو غور سے سنیں، اور میرے خیال سے یہ ایک واقعہ جو ہے نا وہ دین کا بدعت کے حوالے سے جو فہم ہے وہ آپ کو بالکل درست کر دے گا. صرف ایک واقعہ یہ
حضرت امیر معاویہ حضرت ابن عباس کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو چاروں کونے ہیں نا کعبۃ اللہ کے، چاروں ارکان، چاروں کا استلام کرتے، ہر رکن کا استلام کرتے. تو حضرت ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو ٹوکا، صحیح روایت ہے یہ، ٹوکا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی ان دو ہی ارکان کا استلام کرتے تھے، چاروں ارکان کا استلام نہیں کرتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا، کہ بیت اللہ تو بہت پاک باز اور مقدس گھر ہے، تو اس کا کوئی بھی کونا کیوں چھوڑا جائے، چاروں ارکان کا استلام کیا جائے. اس پر مسند احمد کی جو روایت ہے اس پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن معاویہ کو جواب دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ ہے. حسنہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اللہ کے رسول کا، وہ کام حسنہ ہے جو رسول اللہ نے کیا. اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کے آئیڈیل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو. تو اب بظاہر دیکھنے میں کیا تھا بھائی، حضرت امیر معاویہ کیا کر رہے تھے؟ استلام ہی تو کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا احترام کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو عزت دے رہے تھے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. لیکن کعبۃ اللہ کا احترام، تو کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ استلام کرنا یہ بری چیز تھی، یہ سیئہ تھی، یہ بدعت سیئہ تھی؟ نعوذ باللہ. جو کام کر رہے تھے وہ تو بہت اچھا تھا، پر حضرت ابن عباس نے یاد دلایا کہ نہیں، اچھا وہ نہیں ہے جو ہم کو اچھا لگتا ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اچھا وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگا. رسول اللہ کو جو اچھا لگا وہ رسول اللہ نے کیا، اور وہی کرنا حسنہ ہے. نبی کی سنت پر عمل کرنا حسنہ ہے، نبی کی سنت کے خلاف جانا حسنہ نہیں ہے. جتنا اللہ کے رسول نے کیا اتنا کرنا حسنہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کمنٹ میں ایک بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہیں وہ عید میلاد مناتے. کہاں گیا وہ کمنٹ؟ ابھی ایک صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ عاشق جو ہے اللہ کے رسول کے، دکھ رہا ہے کہیں وہ کمنٹ؟ ابھی میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا یہاں پر کہیں، ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہے وہ اللہ کے رسول کا میلاد مناتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ کہ عاشق وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے لیے محبت کا لفظ آیا ہے، عاشق کا لفظ نہیں آیا ہے، محبت کا لفظ آیا ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ رسول اللہ کے پیچھے چلے گا یا رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی عید رسول نے منائی ہیں اتنی عیدیں منائی جائیں. یہ سچی محبت ہے رسول اللہ سے. رسول اللہ نے 2 عیدیں منائی، میں 3-4 مناؤں گا. آپ بتائیں سچا محبت کرنے والا کون ہے؟ وہ جو اتنی ہی عیدیں مناتا ہے جتنی رسول اللہ نے منائی، یا وہ جو کہتا ہے نہیں رسول اللہ نے جتنی منائی میں اس سے زیادہ مناؤں گا؟ سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے میں نہیں ہے، رسول اللہ سے پیچھے چلنے میں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.